اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنا علما وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الماعون کو سیکھیں گے۔ سورۃ الماعون یہ سورہ نمبر 107 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کچھ اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو آج ہم وہی سوالات کو اللہ تعالیٰ کے سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ صورت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سماج کے لیے۔ تو آپ سب اس صورت کو اور میری ویڈیو کو آخر تک سنیے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت ہم شروع کریں گے محمد تقی الرحمن سے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تو ابھی ہم نے تلاوت سنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہاں پر یہ جو آیت بیان ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایک تعجب کا اظہار کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مقصد ہم انسانوں کو سمجھانا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو قیامت کی، موت کے بعد کی زندگی اور جزا اور سزا کو نہیں مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے انبیاء جو کچھ لے کر اس دنیا میں آئے تھے اسے بھی وہ نہیں مانتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ انصاف قائم نہیں ہوگا۔ اور یہ سوال اس مقصد کے لیے مطلب یہاں پر کیا گیا ہے کہ کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا جزا اور سزا کو جھٹلانے میں وہ شخص صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں۔ چلیے ہم اب آگے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی وہ یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اس کا مال کھا جاتا ہے اور اس کو کھلاتا نہیں، پلاتا نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے یتیم پر رحم نہیں کرتا اور اس کے اوپر رحمت والا معاملہ نہیں کرتا، اور سنگ دلی سے یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ثواب کی امید بھی نہیں رکھتا، یعنی اور نہ عذاب کا خوف رکھتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے وہ؟ اگر وہ یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اگر لے بھی لے تو اسے ڈانٹتا، پیٹتا ہے اور اس کو دھتکارتا ہے، اور اس کی جو وراثت اسے ملتی ہے اس کی میراث پر قبضہ کر لیتا ہے، یا اپنے مالوں کے ساتھ اس کے مال کو ملا کر
بڑھا دیتا ہے اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی زمین اور جائیداد ہے تو وہ اس کو لے لیتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانیت ہو، اور وہ انسانوں کی قدر کرنے والا ہو، اور جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں، اور ان کے اندر انسانوں کی اہمیت ہو، محبت ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ دوسرا اس کو یقین بھی ہو کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملنے والا ہے، اور اس کا آخرت کی جواب دہی کا اس کے اندر احساس بھی ہوگا، کیونکہ وہ جزا اور سزا پر یقین رکھتا ہے، اور وہ یہ امید رکھے گا کہ میں دنیا میں اگر یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ پورا دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے ساتھ کسی قسم کی ملاوٹ یا اس کے مال پر قبضہ کرنا یا اس کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنا اور اس کو اس کے حق سے، اس کی میراث سے محروم کر دینا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور دوسری آیت میں فرمایا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہاں پر یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یتیم کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا جو جزا اور سزا کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اور جس کو بدلے کا کوئی امید نہ ہو، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کا ذکر کیا ہے، یہ تیسری آیت ہے، وہ اور مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یتیموں اور محتاجوں کی خبر لیتا ہے اور نہ ان کے حال پر رحم کھاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ آپ ایسے تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ہر مذہب کے لوگ انسانیت کے خاطر مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص کر ذکر کیا ہے، مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے آ کر مانگتے نہیں ہیں، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، ان کو ضرورت ہوتی ہے کوئی ان کی مدد کرنے کی، لیکن وہ شرم کی وجہ سے، آر کی وجہ سے ہمارے پاس مانگنے نہیں آتے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس مال ہے وہ ان کو ڈھونڈ کر جا کر مسکینوں تک دیں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یتیموں اور محتاجوں کی وہ خبر نہیں لیتا اور ان کے حال پر رحم نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ مسکینوں کو بھی وہ کیا کرتا ہے؟ دھکے دیتا ہے، یعنی ایک تو یتیم کی صحیح سے کیئر نہیں کرتا، اور دوسرا مسکینوں کو بھی وہ کیا کرے گا؟ دھکے دے گا۔ اور سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کَلَّا بَلْ تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، یعنی خود تو نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا کہ تم بھی اس کی مدد کرو یا تم اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، جس کے دل میں مال سے زیادہ انسانوں کی قدر ہوگی اور جو مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کی ضرورت سمجھتا ہوگا، تو وہی انسان کیا کرے گا؟ پھر اس کو ترغیب بھی دے گا اور خود کھانا بھی کھلائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہو تو ہم جا کر لوگوں کو کھلائیں، جتنا ہمارے پاس ہے اسی میں سے ہم کچھ نہ کچھ مسکینوں کی مدد کرنا ہے۔ اور یہ مسکین ہمیں مانگنے نہیں آتے، یہ مسکین اپنے گھروں میں رہتے ہیں، وہ پریشان حال رہتے ہیں، تو ہم ان کو ڈھونڈ کر ان کے گھر تک جا کر ہمیں دینا ہے۔ اب چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔
الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کہا ہے، کن نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی ہے؟ یہاں اب وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو سست ہو کر، کاہل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یا وقت کو ٹلا کر آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں جو کوتاہی برتتے ہیں وہی لوگ کوتاہی برتتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر اسے یقین ہوگا کہ میں نماز پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گی تو مجھے پورا اجر دیا جائے گا، تو وہ دل لگا کر نماز پڑھے گا، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا، وہ اپنی کوشش کرے گا کہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے یہاں پر ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں آتا ہے کہ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ یعنی منافق سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یعنی وہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی نمازوں کو بڑھا دیتے ہیں، یا پھر نماز میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان نمازیوں کے لیے ہلاکت بیان کی ہے۔ پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ نماز میں یہ لوگ غفلت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کیونکہ وہ نماز کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اور ان کو سمجھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جزا اور سزا کی جو بدلہ ملنے والا ہے اس کی بھی ان کے اندر وہ سمجھ کی کمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے نماز میں کیا ہے، ان کی خشوع اور خضوع نہیں آتا۔ اور دوسرا کیا ہے، نماز میں کوتاہی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، جو نمازوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یا جسے نماز سے زیادہ دنیا کے کاموں میں بہت پیار ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے جو کوتاہی کرنے والے ہیں، جو غفلت برتنے والے ہیں، اور جو سستی کرنے والے ہیں، یا آخری وقت میں نماز پڑھنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والے ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے، جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے معنی اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو سمجھتے ہوئے ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکے۔ الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب آگے پہلے تو آیتوں میں بیان کیا تھا، وہ یتیموں کو جھڑکتے ہیں یا دھتکارتے ہیں۔ پھر جو لوگ یتیموں کو جھڑکتے ہیں وہ کیا کریں گے، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلائیں گے اور غریبوں کی ان کو ترغیب بھی نہیں دیں گے۔ اور بعد میں بتایا کہ وائل ہے، یعنی افسوس اور تباہی ہے، کس کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت آئی ہے، ریاکاری کرتے ہیں، یعنی ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، یعنی لوگوں کے ساتھ اگر ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، یا پھر شو آف کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بہت متقی ہوں یا میں بہت نمازی ہوں، وہ نماز کو اپنی لمبی کر لیتے ہیں اور ان کے سامنے بار نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر کیا کرتے ہیں، مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کے بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. یعنی اب کیا کرتا ہے، ایک تو وقت کو پورا گزار کر نماز پڑھتا ہے، اور جب لاسٹ میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ 4 ٹھونگے جیسے مار کر اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معاون کہتے ہیں عام برتنے کی چیز، یعنی جو بھی ہمارے گھر میں استعمال کی، جو ڈیلی استعمال کی جو چیزیں ہیں اسے کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ ہر عام برتنے والی چیز، اس کے انسان کے دل میں مال کی محبت، مطلب جیسے انسان کے دل میں اگر مال کی محبت ہو تو وہ خرچ نہیں کرتا، وہ کنجوسی کرتا ہے، وہ بخل کرتا ہے، اور وہ محتاجوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، اور معمولی ضرورت کی چیز بھی کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے مانگنے پر نہیں دیتا اور نہ وہ دینا چاہتا ہے. اب کوئی آ کر اس سے پوچھ لے تو وہ بڑے ہی مطلب اس طریقے سے ادا کرتا ہے جیسے وہ بہت احسان اس پر کر رہا ہو. تو یہ بھی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے بھی تباہی بیان کی ہے جو عام برتنے کی چیزوں کو دوسروں کو نہیں دیتے. یعنی کوئی پڑوسی آ گیا یا کوئی رشتہ دار آ گیا مانگنے کے لیے تو اس کو مانگنے سے وہ چیزیں نہیں دیتے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ اتنی چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دیتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے چھوٹی چیز کو خرچ کرنے میں، تو اب وہ کیا بڑی چیزوں کو خرچ کرے گا. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر برتنے والی چیزوں کو دینے سے روکنے، یا پھر کوئی چیز ان کو ہدیہ دینے، یا پھر کوئی ایسے معاملات ہیں جو لین دین کے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی چیز لے لی اور اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا پھر اس کو واپس نہیں کیا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تباہی بیان کی ہے جو اس کا سارے کام کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جو کچھ لیا ہو اسی کا ادا کرنا واجب ہے، خواہ وہ نقد ہو یعنی رقم پیسے ہو یا کوئی اور چیز ہو. تو میرے خیال سے آپ کو یہ سورہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ جو معمولی ضرورت کی چیزیں دینے میں کوئی تنگی جو محسوس نہیں کرتا اور خوشی خوشی جو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اور کسی کو ضرورت مند کو جب اس کو وہ ساری چیزیں وہ عطا کرتا ہے، دے دیتا ہے، تو یہ ایک اچھی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو آپ کو یہ سورہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم سب اپنی نمازوں میں بہت احتیاط کے ساتھ اور ساری ہم اپنی عبادتیں کریں گے اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ان کا خیال رکھیں گے، ان کو پیار دیں گے، اور اسی طریقے سے ہم نمازوں کی اپنی اصلاح کریں گے، دکھاوا سے بچائیں گے، اور خشوع اور خضوع ہماری نمازوں میں پیدا کریں گے، اور اللہ کے لیے ہماری نمازوں کو خالص کریں گے، اور نمازوں کو انشاءاللہ ہم ٹائم پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو یہ سارا سورہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں سے محبت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والا بنائے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمارے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائیں، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور ہمارے سارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو.